حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ 3 طلاق کو 3 ہونے کا تعزیری حکم کب سے کب تک چلا؟ غالباً یہی تھا نا، کس سن ہجری میں یہ ختم ہوا؟ تو یہ چیز کا جواب دیا گیا. اب کیا ہے نا کہ جو جواب دیا گیا ہمیں وہ دہرانا نہ پڑے. یہ ایک الگ ہم برانچ پہ بات کر رہے ہیں، یا الگ اس کا ایک سب ریپلائی ہے، یا کوئی آپ جواب دیں گے انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. شیخ کفایت آپ تیار ہیں؟ جی جی جی، میں نے وہ آپ کی ویڈیو دیکھ لی تھی، اور انہی میں سے چند باتیں شیخ کفایت اللہ صاحب کی جو ہے میں نے نوٹ کی ہیں، جن پر میرا کچھ اشکال ہے. اس کی وضاحت میں شیخ کفایت اللہ سے چاہتا ہوں کہ وہ اس کی جو ہے جواب دے کر مجھے تھوڑا سا مطمئن کر دیں. انشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ 1 by 1 سوال پوچھیں گے، ایک سوال پوچھیے، ایک بات ڈسکس کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے. جی بتائیے. جی، پہلا اشکال تو میرا یہ ہے کہ شیخ کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے 3 طلاق کو 3 ہونا ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 3 مانا. ٹھیک، پہلا اعتراض میں یہ کرنا چاہتا ہوں جس کی یہ وضاحت. ٹائم مت خراب کرو، میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، اس کا جواب آپ دو. تھوڑا مائک قریب. آواز آ رہی ہے میری؟ کم آ رہی ہے شیخ. دیکھو بھائی، ہم نے یہ کہا تھا پچھلی اسٹریم میں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قانون بنایا تھا، اور کئی حوالے میں نے دیے تھے کہ یہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کا جو فرمان تھا وہ تعزیری تھا، یعنی ایک سیاسی تھا، تعزیری تھا. اور اس حوالے سے ہم نے خود حنفی علماء کے بھی اقوال پیش کیے تھے کہ یہ مسئلہ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے پروف کیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو بھی دستور تھا، یہ صرف یہ نہیں تھا کہ 3 طلاق کوئی دے گا اس کو الگ کر دیں گے، بلکہ یہ پورا ایک پیکج تھا. دستور کی کئی دفعات تھیں، اس میں سے صرف ایک شک یہ ہے کہ کسی نے 3 طلاق دیا تو اس کو الگ کر دیں گے. یہ صرف ایک شک ہے. اس کے ساتھ پلس کیا ہے کہ جو 3 طلاق دے گا ایک ساتھ اس کو پیٹیں گے، اس کو کوڑے ماریں گے. مزید پلس کیا ہے کہ اس کو رجم کریں گے اگر کسی نے حلالہ کیا تو یہ پورا قانون ہے. نمبر 1، 3 طلاق کسی نے دیا الگ کر دیں گے. اور یہ 3 طلاق بھی ہر طرح کی، چاہے وہ مدخولہ ہو چاہے غیر مدخولہ ہو. یہ آج بہت سارے حنفی کیا کہتے ہیں، مدخولہ اور غیر مدخولہ کی فرق کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو غیر مدخولہ ہے اس کو کسی نے 3 طلاق دیا تو وہ ایک ہی ہوگا. اب اس پر ہمارا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو 3 کو 1 کر دیا، یہ عمر رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے میں کیوں نہیں مانتے؟ یعنی ان کا جو پورا پیکج ہے وہ کیا ہے کہ 3 طلاق کسی نے دیا، چاہے مدخولہ ہو چاہے غیر مدخولہ ہو، الگ کر دیں گے اس کو. پہلی بات ہے کہ مدخولہ غیر مدخولہ سب کو شامل ہے. دوسری بات ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد اس کو الگ کر دیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ 3 طلاق جس نے دیا اس کو ماریں گے، کوڑے ماریں گے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے حلالہ کیا تو اس کو رجم کریں گے. تو یہ کل 4 باتیں عمر رضی اللہ عنہ کے قانون میں، کل 4 باتیں ہیں. نمبر 1 کہ یہ وسیع رہے گا یہ حکم، چاہے مدخولہ ہو چاہے غیر مدخولہ ہو. نمبر 2، 3 طلاق کسی نے دیا دونوں کو الگ کر دیں گے، میاں بیوی کو. نمبر 3 طلاق دینے والے کی پٹائی ہوگی. نمبر 4، کوئی حلالہ کیا اس کو رجم کیا جائے گا. اب یہ بتائیے کہ یہ جو پورا پیکج ہے اس میں سے ایک لے کر بیٹھے ہو، ایک تعلق سے سوال اٹھا رہے ہو کہ یہ کب ختم ہوا. ہمارا پورے کے تعلق سے آپ نے جو ختم کر کے بیٹھا ہوا، ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ کب ختم ہوا، کہ اس میں صرف مدخولہ غیر مدخولہ مانا جائے گا، یہ مدخولہ کے لیے غیر مدخولہ کے لیے نہیں ہے. یہ تم کہاں سے، تم نے عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قانون کس نے ختم کیا جو آج آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ دوسرا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درے مارتے تھے، کس نے ختم کیا؟ کیوں نہیں؟ یہ حنفی لوگ پٹائی کرتے ہیں، درے کیوں نہیں مارتے؟ کس نے ختم کیا اس کو؟ نمبر 3، اگر کسی نے حلالہ کیا تو حلالہ کرنے والے کو جو ہے رجم کر دیا جائے گا. اس پہ کون عمل کر رہا ہے؟ کس نے ختم کیا؟ تو یہ پورا پیکج ہے. کوئی ایک پوائنٹ لے کے بیٹھ گئے کہ اس کو کس نے ختم کیا. یہ جو پورا پیکج ہے اس کو کس نے ختم کیا، اس کا جو ہے جواب. تو پہلی بات یہ تھی کہ یہ تعزیری تھا، یہ حضرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور دوسرا یہ کہ جو پورا پیکج ہے پورا کا پورا آپ نے کس نے ختم کیا، یہ آپ بتاؤ. جی پہلے تو یہ ہے شیخ کفایت اللہ صاحب، میرا مائک بند نہ کیا جائے. میرا مائک بند کر کے نہیں تو میں بند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کچھ آپ کے بیک گراؤنڈ کا ساؤنڈ آ رہا تھا اور پورے پروگرام کے نا یہ ڈسٹربنس ہم نہیں الاؤ کر سکتے نا. باقی آپ کو کوئی اس میں ریسٹرکٹ نہیں کیا گیا.
اور درمیان میں بات نہ یہ کریں, بات ایسے بھی آپ نہیں کر رہے تھے, لیکن اگر ڈسٹربنس نہیں ہوتا تو نہیں میوٹ کرتے تھے. بتائیے. اب پہلی بات تو یہ کہ آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے وہ آڈیو سنی ہے جو ہم نے آپ کو جواب دیا یا نہیں دیا. میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ ہاں میں نے سنی ہے, اس میں نے چند باتیں نوٹ کی ہیں جو میں نے اعتراض کرنے ہیں, ان کے جواب شیخ کفایت اللہ صاحب سے لوں گا. آپ نے کہا کہ آپ وضاحت کرتے ہیں ہماری بات کس پہ چل رہی تھی, میں نے وہ وضاحت کی, اور میں نے کہا کہ بھئی وہ جو آپ نے جواب دیا تھا پچھلی بار, اس میں شیخ کفایت اللہ صاحب نے کہا تھا کہ حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 نہیں مانا. یہی سوال کیا تھا نا. اب آگے 3-4 سوال جو تھے میرے, میں اب ایک ہی بار رکھ دوں گا. آپ نے کہا تھا ایک ایک رکھنا, میں نے اسی لیے پہلے ایک ہی رکھا تھا. شیخ صاحب پھر وہیں پہنچ گئے پیچھے. نہیں, آپ کی بات سمجھ میں واضح نہیں آئی تھی, بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, بلکہ ابھی بھی جو آپ نے کہا نا یہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا ہے آپ نے کیا کہا. لیکن جو شیخ کفایت نے, کیونکہ ایک بات انہوں نے وقت ڈال کے بتا دیا ہے, تو آپ ان کا ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ 4 جو چیزیں ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کا پیکج, تو اس میں سے آپ لوگ ایک ہی کو کیوں لیتے ہیں, اور باقی چیزیں جو بند کی, جو آپ کا سوال تھا نا یہ کب بند کی گئی, تو یہ سوال کا جواب کہ یہ باقی سب چیزیں آپ نے کب بند کی. اگر یہ ایک پارٹ سٹارٹ ہو گیا نا, اس کو اینڈ کر دیتے, پھر آپ جو بول رہے ہیں اس پہ آ جائیں گے, اور آپ کے چاروں سوال وقت اجازت دے ہم لوگ شارٹ میں انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے. تو ذرا فاسٹ کریں گے. شیخ کفایت نے جو پوچھا آپ اس کا جواب دینے والے ہیں یا اوائڈ کرنے والے ہیں؟ زید بھائی ایک بات بتائیں, میرے سوال کا جواب, آپ کا سوال کا جواب, کیونکہ ایک سوال پوچھ لیا ہے, اس کے بعد لے لیتے ہیں, ابھی بھی واضح نہیں ہوا ہے, وہ لے لیں گے. ابھی ایک شیخ نے سوال جو تھا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی لاسٹ ٹائم, ہاں تو اس کا جواب آپ ہیں کہ نہیں دینے والے ہیں, ذرا بتا دیجیے. نہیں دینے والے تو نہ بولو, ہاں زید بھائی مجھے بولنے تو دیا کرو یار. یہ بہت بڑی سمسیا ہوتی ہے کہ سامنے والے کو بلاتے ہیں لیکن اس کو اس کی بات کی وضاحت پوری مکمل کرنی نہیں دیتے, یا تو مائک بند کریں گے یا بولنے نہیں دیں گے. کبھی ایک بولے گا, کبھی ایک بولے گا. زید بھائی یہ پھر وہی پرانی کہانی شروع کرنے والے ہیں, وہ نہیں چلے گا. ہم نے بہت ہی واضح طور پہ سوال اٹھایا ہے کہ حلالہ کا کاروبار آپ لوگ چلاتے ہو, یہ عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کے خلاف ہے. اس کاروبار کا لائسنس تمہیں کس نے دیا؟ ہاں تم کہتے ہو حلالہ کوئی کر لے, تمہارے فاروق کہتے ہیں یہ تمہیں لائسنس کس نے دیا؟ ان کو خاموش کرو. ہم وہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں جو ہم نے پہلے پچھلی بار کیا تھا, اور سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں. ہم ان سے کیا سوال کر رہے ہیں, تھوڑا سا مائک بند کرنے سے کام نہیں چلے گا. نہیں, کام کیسے نہیں چلے گا, کیسے نہیں کام چلے گا؟ تمہارا جو بولو گے حلالے کی لعنت گلے میں لٹکا کے پھرتے ہو اور زناکاری کا اڈے قائم کر کے رکھا ہوا ہے, ہم سوال نہیں کریں گے. تم آ کے الٹا ہم کو بولتے ہو کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے. الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سیاسی قانون تھا اور پورا ایک پیکج تھا. ہمارا سوال یہ ہے, ہم نے بار بار اٹھایا ہے کہ جس حلالے جوڑی کو رجم کرنے کی بات کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے, اس قانون کو کس نے ختم کیا, کب ختم کیا؟ تم لوگوں نے لائسنس کہاں سے دے دیا؟ ہم نے کتنی بار پروف کیا کہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ایسا اگر کوئی حلالہ کر لے گرچہ غلط ہو, لیکن وہ پہلی کے لیے پہلی بیوی کے پاس سے شادی ہو سکتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو جینے کا حق نہیں, آپ شادی بیاہ کروا رہے ہو. دوسرا, 3 طلاق کسی نے دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ کوڑے مارتے تھے. یہ کوڑے مارنے والی قانون کس نے ختم کیا, کیوں ختم کیا, کیوں نہیں درے مارتے, کس نے روکا؟ اور تیسری بات یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چاہے مدخولہ ہو چاہے غیر مدخولہ, تیسری بات یہ تفریق کرا دیتے تھے, الگ کراتے تھے. اور چوتھی بات یہ کہ اچھا تفریق الگ کراتے تھے, صرف یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ الگ کرانا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ, ہمارے پاس پورے حوالے ہیں, ہم ابھی پیش کر سکتے ہیں, بلکہ جو پیج میں نے دکھایا تو اس پہ سب لکھا ہوا ہے کہ غیر مدخولہ کو بھی کہتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ اگر 3 طلاق دیا ختم. تم نے 3 طلاق دیا الگ کر دیں گے, تم الگ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ مدخولہ والے کو الگ, غیر مدخولہ کو کیوں نہیں الگ کرتے؟ یہ قانون کس نے ختم کیا؟ یہ میرا سوال ہے. جب ہم سے سوال کرو گے تو ان سوالات کے جوابات لائیے. جی اس سے ہٹ کر اگر یہ بات کریں گے زید بھائی تو ٹائم خراب کر رہے ہیں. یہ حلالہ زید, پھر دہراتا ہوں, یہ حلالہ کا ثبوت دے کیوں کرتے ہو, اور عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کیوں, کس نے ختم کروایا؟ دوسرا, کوڑے کیوں نہیں مارتے؟ تیسرا, غیر مدخولہ کو تم نے بھی کیوں جو ہے اس میں جو ہے شامل کر لیا کہ غیر مدخولہ اگر 3 طلاق دیا تو 3 طلاق نہیں ہوگی, وہ ایک ہی ہوگی, کیوں مانا آپ نے؟ جبکہ عمر فاروق بالعموم سب کو کہتے تھے 3 بول دیا تو 3 ہوگی. اور چوتھا, یہ تفریق کو لے کو, یعنی 3 طلاق 3 عمر رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے کہ 3 ہوگی. ہم کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ نہیں تھا, یہ ان کا قانون تھا.
یہ ان کا قانون تھا. ہم اس قانون کو مانتے ہیں. آج بھی اگر کوئی لا ہے, کوئی قانون ہے, کوئی آدمی کوئی حاکم قانون بناتا ہے, اس کا یہ دائرہ کار ہے. لیکن تم نہ کوئی حکومت, نہ کوئی قیادت, نہ کوئی پاور ہے, اور بیٹھ کے کہتے ہم تینوں کو الگ کر دیں گے. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی نہیں ہوئی. ان ساری باتوں کا جواب دیجیے. جی میرے خیال سے شیخ نے 3 بار اپنے سوال کو دہرا دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ راشد حنفی بھائی کو وہ بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ, اور وہ آ کر یہ سوال کا جواب دیں. اور اگر نہیں جانتے ہیں تو بول دیجئے, تو میں ان کو ویسے وہ بات پہ لے لوں گا کہ چلیے آج نہیں پتا ہے تو بول دیجئے مجھے نہیں پتا ہے, اور پتا ہے تو جواب دیجئے. ہاں جی بتائیے راشد بھائی. اب سے تو میرا آپ نے مائک بھی بند کرا اور مجھے آف لائن بھی کرا, ایسی غلطی مت کیا کریں آپ. یہ توحید والوں کی پہچان نہیں ہوتی, یہ توحید والوں کی پہچان نہیں ہوتی. بھائی صاحب دیکھو, جب آپ کو وقت ملے گا آپ جواب دیجئے, شکایت پلیز بند کریے, آپ جواب دیجئے, ہم لوگ جواب چاہتے ہیں. راشد بھائی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ شیخ کے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. جو شیخ نے جو سوال پوچھا ہے آپ جواب دینے کے کوئی موڈ میں نہیں دکھ رہے ہیں, آپ کو دوسری بات کرنی ہے. تو میں پہلا والا موضوع کلوز کرتا ہوں. مجھے وہ ایک آدھے گھنٹے کی جو شیخ نے جواب, آپ کو میں بیک سٹیج لیا, ابھی میں لاسٹ آپ کو موقع پھر سے دوں گا, اور ابھی بھی آپ اگر نہیں تیار ہے تو ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے میٹر کلوز ہو جائے گا. پھر آپ کو میں پھر سے لوں گا اور پھر آپ کے 4 سوال میں سے 1 بائی 1 لیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی کے لیے یہ ایک میٹر جو شیخ نے پوچھا آپ کے جواب نہیں ہے, بات ثابت ہو جائے گی. اب یہ لاسٹ موقع آپ کو دے رہا ہوں. کوئی اور ٹاپک پلیز, جو بھی بات کرنا ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد بھی بات کر سکتے ہیں. جب ایک بات کوئی سامنے والا آپ کو 3 بار سمجھا چکا ہے, 3 بار اپنے سوال دہرا چکا ہے, پھر آپ بولو گے نہیں میں کچھ اور ہی بات کروں گا, تو ذرا یہ بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ کے پاس جواب ہوتا تو ضرور دے دیتے, اور جواب نہیں ہے اس لیے آپ لا جواب ہو. تو میں آپ کو لاؤں گا, اگر آپ کوئی اور موضوع بات کریں گے بیک سٹیج کروں گا, پھر سے جو لوں گا تو میں نئے موضوع پہ لوں گا. اوکے سٹارٹ. دیکھیں آپ نے صاحب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو سنی مکمل, سمجھا اس سے؟ میں نے کہا میں نے سنی ہے. ابھی آپ کو ایک سوال 3 بار شیخ کفایت سمجھا چکے ہیں, آپ کو میں پھر ایک بار موقع دیا, اب پھر سے موقع دوں گا. آپ پلیز دوسری بات بالکل نہ کریے. میں آپ کا وہ جو بھی سوال ہے نا آپ کے, آپ کو روک نہیں رہا ہوں, میں آپ کا سوال لوں گا, لیکن صرف ادب سے آپ کو بات کرنا ہے, آپ کو کچھ احترام سے بات کرنا ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادب و احترام سے بات کرنا ہے. لیکن ابھی میں آپ کو اور ایک بار لوں گا, آپ دوسرا کوئی بات نہیں کریے. شیخ کفایت کے جو سوال ہے, جو 4 کا پیکج جو انہوں نے بتایا, اس بارے میں آپ جواب دیں گے, اور نہیں جواب ہے تو ہم یہ سمجھ گئے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے. آپ نے میرے سے کہا سمجھ گئے یا نہیں سمجھے, میں اسی پہ کہہ رہا ہوں. شیخ صاحب نے کہا کہ حضرت, ٹھیک ہے, تو یہ بھائی جواب نہیں دینے والے ہیں, سب لوگوں کے سامنے بات واضح ہے. اور ایک سوال کا جواب مانگ لیجئے کہ جو رجم کا قانون بنایا تھا, اگر کوئی حلالہ کرے گا, بھی سوال کا جواب دینے کے اس میں پوزیشن میں نہیں ہے. 4-5 بار موقع دے دیا ان کو, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, یہ بات ثابت ہو گیا.